ناظرین، لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر آئے گا۔ ناظرین، اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لہٰذا خود کو جانیں، خود کو پہچانیں اور خود کی قدر کریں۔ وضاحتیں ہمیشہ غلطیوں کی نہیں دی جاتی، اکثر اپنے مزاج کے خلاف جا کے وضاحت اس لیے بھی دی جاتی ہے کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور بوجھ ہمیشہ غلطیوں کے نہیں ہوتے، چاہتے بھی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کسی شخص کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، ہم اس سماج کا حصہ ہیں جہاں بہنوں کو بھائیوں سے محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے وراثت کے شرعی حصے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکھی اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، اگر خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو چہرے پر لیموں کا عرق لگا لیا کریں، اور عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ اور جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔